الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے. ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ سنن الہیہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے وہ طریقے جن کو سامنے رکھ کر وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ دنیا بنائی ہے، اس میں مادے کے ڈھیر ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، کہکشانیں ہیں، لیکن اس زمین پر ہم ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار کن طریقوں سے معاملہ کرتا ہے، اس کو قرآن مجید سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہے. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ. اس میں پہلی چیز زیر بحث آ چکی ہے، ابتلا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیج کر اس دنیا کو ہمارے معاملے میں عدل پر استوار نہیں کیا، انصاف پر قائم نہیں کیا، بلکہ ابتلا کا اصول اختیار کیا ہے، امتحان کا. دنیا میں جو انسان بھی آنکھ کھولتا ہے اس کو ہر لحظے یہ امتحان درپیش ہے. اس پر ہم بہت تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں. اب دوسری چیز کیا ہے؟ ہدایت و ضلالت. یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں جس امتحان میں ڈالے ہوئے ہیں اس میں یا ہم ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے یا راستہ بھٹک جائیں. تو راستہ بھٹک جانے کو ہم اپنی زبان میں گمراہی سے تعبیر کرتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے ضلالت کا لفظ ہے. ہدایت و ضلالت یعنی ہدایت تک پہنچنے یا گمراہ ہو جانے کا کیا قاعدہ ہے. یہ ہم اس سے پہلے اس باب کے مقدمات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں ہدایت دیتا ہوں، میں گمراہی میں ڈال دیتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات کس سیاق میں کہی جاتی ہے؟ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے تو کس قانون کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اب ذرا ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. میں نے لکھا ہے اس ابتلا میں انسان سے تقاضا کیا گیا ہے. یعنی دیکھیے، پہلی جو سنت تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک امتحان برپا کیے ہوئے ہے. پیدائش سے لے کر موت تک ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ چونکہ سنن الہیہ کا بیان ہے تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ تعبیرات وہی لی جائیں جو زیادہ تر قرآن مجید نے اختیار کی. اس ابتلا میں یعنی یہ جو امتحان ہے جس میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے، اس ابتلا میں انسان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ گمراہی سے بچے اور اپنے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرے. یعنی یہ ابتلا یا امتحان اصل میں برپا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ یہ ہدایت اس کی فطرت میں ودیت ہے. یعنی وہ ہدایت جس تک انسان کو یہاں پہنچنا ہے وہ اپنے پوٹینشل کے لحاظ سے فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو اس تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے کہ وہ خارج میں کوئی چیز ڈھونڈ کر لائے. اس کی حقیقت اس کے اندر ڈال دی گئی ہے. اب اس کو پہچاننا، اس کو پہچان کر اس کی تفصیلات کو متعین کرنے کی کوشش کرنا، اور وہ اگر کہیں سے مل رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوں تو ان سے اپنا ربط و تعلق صحیح طریقے سے استوار کرنا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اس معاملے میں اختیار کرنا پڑتا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ یہ ہدایت اس کی فطرت میں ودیت ہے. یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب ابتلا میں ڈالا، امتحان میں ڈالا، تو وہ چیز جس کو انسان کو تلاش کرنے کے لیے جانا ہے وہ اس کے اندر رکھ دی.
اس کا امکان تھا کہ ایک انسان کسی جنگل میں پیدا ہو، اس کو اچھا ماحول نہ ملے، اس کے گرد و پیش میں اچھے لوگ نہ ہوں، اس کو شیطنت اپنی طرف کھینچنے کے لیے دام لگائے بیٹھی ہو، اس کے اندر رکھ دیا سب سے پہلے۔ یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی چور بھی اسے چرا نہیں سکتا، اس کے اندر رکھ دیا۔ پھر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد زمین و آسمان کی نشانیاں اس کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں۔ یعنی اس کے بعد دوسرا اہتمام کیا کیا کہ ہدایت اندر رکھ دی، وہ جو الہام ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کئی جگہوں کے اوپر بیان کیے۔ انا ہدینہ السبیل، راستہ دکھا دیا۔ انا ہدینہ النجدین، دونوں راستے واضح کر دیے، ہدایت کا راستہ، ضلالت کا راستہ، گمراہی کا راستہ، صحیح راستہ، اہدنا الصراط المستقیم میں جس کی آپ دعا کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کے اندر رکھ دیا، اور جب اس کو اندر رکھ دیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز بالقوہ اندر موجود ہوتی ہے، انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ اس کے گرد و پیش کی چیزیں متوجہ کرتی ہیں تو وہ اس کو دریافت کرتا ہے۔ اس کی بہت ہی سادہ مثال انسان کا جنسی جذبہ ہے۔ بھوک اور پیاس کی جبلت تو فوراً انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، لیکن یہ اندر موجود ہے، اس کا ظہور بھی باطن سے ہوتا ہے، لیکن گرد و پیش کا ماحول اس کی طرف متوجہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو پھر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد زمین و آسمان کی نشانیاں اس کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں۔ یعنی اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات ہے، میرے گرد و پیش میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ظہور ہوا ہے، اس کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں۔ جو آدمی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو ہر وقت اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں پھر اسے متوجہ کرتی ہیں۔ یعنی پکڑ کر تو صحیح راستے پر نہیں لے آتی، لیکن توجہ دلاتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اگر آدمی چاہے اور بصیرت کی نگاہ ہو تو ہر ورقے کر دفتری معرفت کردگار، ایک درخت کا پتا وہ بھی آپ کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اس نے رکھتی ہیں۔ پھر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد زمین و آسمان کی نشانیاں اس کی طرف اسے متوجہ کرتی ہیں۔ انسان اگر اس ہدایت کی قدر کرے، اب یہ ہے اصل میں وہ قانون کہ جو کچھ اندر رکھا گیا ہے، کیا انسان نے اس کی قدر کی؟ کیا گرد و پیش میں جو نشانیاں رکھی گئی ہیں اس نے ان کو ایک نعمت سمجھ کر ان سے بصیرت حاصل کرنا چاہیے؟ معاف کیجیے، انسان اگر اس ہدایت کی قدر کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، یعنی اس کے اندر اس ہدایت کو پانے کی سچی طلب ہو، وہ محسوس کرے کہ یہ میرے اندر سے جو آواز آ رہی ہے مجھے اس کے سننا چاہیے، یہ میرے پروردگار کی ایک بڑی نعمت ہے جو مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اس کے گرد و پیش کی کائنات میں جو نشانیاں موجود ہیں ان کو بھی وہ اس زاویے سے دیکھنا چاہے۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے، انسان اگر اس ہدایت کی قدر کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی اس نعمت پر اس کا شکر گزار ہو، یہ وہ چیز ہے جو پہلے قدم پر انسان سے متقاضی۔ پہلا تقاضا یہی ہے کہ میں نے جو کچھ پروردگار کہتا ہے تمہارے اندر ودیت کر دیا ہے، تمہارا اس کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر سے وہ آواز اٹھتی ہے۔ انسان اگر اپنا جائزہ لے اور اپنے باطن میں نگاہ ڈال کر دیکھے تو ایک غیر معمولی سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس میں جس طرف بھی آدمی دیکھے ہدایت ہی کا اہتمام ہے، لیکن وہ اس کی طرف عام طور پہ متوجہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کے باطن میں کیا شخصیت موجود ہے، اس کا باطن کس طرح اس کو صحیح اور غلط کی تمیز بخشتا ہے، اس کا باطن کس طرح اخلاقی اصولوں کے بارے میں ہر قدم پر اسے متوجہ کرتا ہے، اس کا باطن کس طرح اس کی اپنی احتیاج اس پر نمایاں کرتا ہے کہ میں کس طرح سے ایک بالکل بے یار و مددگار ہستی ہوں۔ اپنے باطن کا جب انسان تجزیہ کرتا ہے تو اپنے ضعف، اپنی احتیاج اور اپنے مخلوق ہونے کو پہچانتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ادنا درجے میں بھی اگر آدمی سوچنے سمجھنے والا ہو تو وہ اس معاملے میں غلطی نہیں کھاتا کہ میں اس زمین کا آقا نہیں ہوں، میں خود ایک مخلوق ہوں،
میرے وجود کی ایک ایک چیز پر کسی علیم و حکیم ہستی نے کام کیا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تصور کی بات ہے کہ وہ تصور کیا قائم کرتا ہے، وہ یہ ہستی مادے کو قرار دے دیتا ہے، وہ قوانین فطرت کو قرار دے دیتا ہے، وہ بات کی بحث ہے۔ لیکن یہ کہ میرے اوپر عمل ہوا ہے، میں سرجا گیا ہوں، مجھے وجود بخشا گیا ہے، کسی نے مجھے یہ حیثیت دے دی ہے، یہ اس کے باطن کے اندر موجود ہے۔ اچھا، جو مبادی ہیں سارے کے سارے ہدایت کے، یعنی یہ کہ مجھے صفائی کا احساس دیا گیا ہے، مجھے طیب اور خبیث کے فرق سمجھا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، میری فطرت الفاظ کو استعمال کیے بغیر اس کا احساس کرنا شروع کر دیتی ہے، مجھے معروف اور منکر کا شعور دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصطلاحات ہیں جن سے ہم ان کو تعبیر کرتے ہیں، یہ اپنی سادہ حقیقت میں ہمارے اندر موجود ہیں، یہ سب کی سب چیزیں۔ تو انسان ان کی قدر کرے، اس کا فائدہ اٹھائے اور خدا کی اس نعمت پر اس کا شکر گزار ہو، تو خدا کی سنت ہے۔ اب وہ قانون زیر بحث آ گیا کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا تھا، تم نے اس کو سمجھا، پہچانا، اس کی قدر کی۔ اگر اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے، اب وہ بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وہ اس کی روشنی کو اس کے لیے بڑھاتا، یعنی جو روشنی اندر ہے وہ مدھم سی ہوتی ہے۔ تو جس وقت آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ شعور دیا گیا ہے، میرے اندر یہ احساس بدیت ہے، میں واقعتاً اس کو سمجھ سکتا ہوں، تو جیسے ہی اس کی قدر پیدا ہوتی ہے اور بندہ کہتا ہے کہ جس طرح میرے مالک نے مجھے آنکھیں دی ہیں، مجھے کان دیے ہیں، مجھے لمس کی صلاحیت دی ہے، مجھے ذائقے کی صلاحیت دی ہے، میرے اندر اتنی بڑی نعمتیں گرد و پیش میں ہیں، اسی طرح میرے اندر اپنی خلق کا شعور بھی ودیت کیا ہے۔ جب وہ یہ محسوس کرتا ہے یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا میں تو اچھائی اور برائی کا الہام لے کے آیا ہوں، جیسے جیسے وہ اپنا تجزیہ کرتا ہے تو اپنے مخلوق ہونے کا شعور اور الہام خیر و شر، برائی اور اچھائی کا شعور، یہ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر انسان کے اندر سے اس کے سامنے آتا ہے۔ جب یہ آتا ہے سامنے تو اب وہ اگر اس کی قدر کرتا، فائدہ اٹھاتا اور کہتا ہے کہ میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، پانی نہیں دیا۔ وہ سیدنا مسیح نے کہا ہے نا کہ آدمی صرف اس روٹی سے نہیں جیتا، وہ اس کلمے سے جیتا ہے جو آسمان سے آتا ہے۔ تو وہ کلمہ ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے، یعنی میرے مخلوق ہونے کا شعور، میرے ایک اخلاقی وجود ہونے کا شعور۔ اصل میں جو کچھ بھی ہدایت ہے اس کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے۔ جیسے ہی میں اپنے مخلوق ہونے کے احساس کو مان لیتا ہوں، اس کے بعد باقی چیزیں کرولری ہیں اس کی، وہ پھر آپ سے آپ نکلتی چلی جاتی ہیں۔ میں جس وقت خیر اور شر یعنی برائی اور بھلائی کا شعور پیدا کر لیتا ہوں، وہ میرے اندر اس کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے، میں اپنے اندر اس کو دریافت کر لیتا ہوں، پھر اس کے اوپر بڑا سے بڑا قصر تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ کیا میں اس کی قدر کرتا ہوں؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ میں پھاوڑا لے کر اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہوں، میں اس کی قدر کرتا ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں اس پر اپنے پروردگار کا، اپنے خالق کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے جس طرح باقی دنیا کی نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ دی ہے کہ میرے اندر یہ چیز ڈال دی، میری اپنی چیز ہے یہ، میں اس کو دریافت کروں۔ تو پھر وہ روشنی کو بڑھاتا ہے، صرف روشنی کو بڑھاتا ہی نہیں، یعنی وہ جو ایک مدھم سی لو ہوتی ہے وہ پھر تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر مزید ہدایت کی طلب پیدا کرتا، یعنی پھر انسان ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوتا ہے، اچھا میں سمجھوں کیا چیز ہے، اس کے نتیجے کیا ہیں، یہ بات کہاں تک لے جائے گی، اس کا حاصل کیا ہے، وہ پھر اس کی طلب میں نکلتا ہے، جس سے وہ سچا طالب علم بنتا ہے، اس کے اندر مزید ہدایت کی طلب پیدا کرتا، اور اس کے نتیجے میں یعنی اب دیکھیے کیا معاملات ہوئے، جو کچھ آپ کے اندر ودیت تھا اس کی قدر کی، قدر کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، یعنی اس کو اٹھا کے نکال کے پھینکنے کی جدوجہد نہیں کی، اس کو ایک نعمت سمجھا کہ واقعتاً میرے اندر یہ شعور اگر ودیت ہوا ہے تو یہ میرے رب کی بہت بڑی عنایت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ روشنی بڑھائے گا، ہدایت کی مزید طلب پیدا کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طالب علمانہ رویہ وجود میں آئے گا، اس کے نتیجے میں طالب علمانہ رویے کا مطلب یہ ہے
کہ آدمی اپنے مفادات، اپنے تعصبات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو اس میں آڑے نہیں آنے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت تو اس کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت آپ اپنے باطن سے سفر شروع کرتے ہیں تو آپ بالکل اور طرح سے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ گرد و پیش کے ماحول نے دے دیا، آپ کے والدین نے دے دیا، آپ کے معاشرے نے دے دیا، آپ کے اساتذہ نے دے دیا، آپ اس کی مدافعت میں نکل کھڑے ہوئے، آپ ان تعصبات کے اسیر ہو کے رہ گئے، اور اندر سے بات شروع ہوئی تو آپ کی اپنی طلب ہے جس کے لیے آپ جدوجہد کرنے کے لیے نکلے۔ اب آپ تعصبات کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، آپ جذبات کو درمیان میں نہیں آنے دیں گے، آپ تو یہ چاہیں گے کہ وہ جو میرے اندر طلب ہے اس کو تسکین ملے، میں صحیح نتیجہ تک پہنچوں۔ تو ایک سچا طالب علمانہ رویہ اس کے بعد آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیونکہ انسان ایک عقلی وجود ہے اور بڑا لاجیکلی سوچتا ہے، تو یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو بڑی سادہ بات ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی ہدایت پا لیتا، کیونکہ وہ لاجیکلی وہ اس کے اندر سے ایک طلب اٹھ رہی ہے اور وہ گرد و پیش سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اتنا مشکل تو نہیں ہوتا کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ انبیاء اور رسول بھیجنے پڑتے ہیں، اور اتنے سارے علماء بھی سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بات۔ تو اتنی لاجیکل بات تو لگتی نہیں ہے کہ پریکٹیکلی یہ جو میں نے ابھی عرض کیا وہ یہ کہ ہدایت تو آپ کے اندر موجود ہے، یعنی اپنی روح میں موجود ہے، بالقوہ موجود ہے۔ ہدایت کی دونوں بنیادیں اتنی بدیعی ہیں کہ عالمگیر صداقت کی صورت اختیار کر گئیں، یعنی انسان کے اپنے مخلوق ہونے کا احساس اور الہام خیر و شر۔ لیکن کیا سب لوگ اس کی قدر کرتے ہیں؟ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اس کو واقعی ایک نعمت سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ سفر بہت آسان ہے، لیکن اس کے گرد و پیش جیسے ہی ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہمارے جذبات، ہمارے مفادات، ہمارے تعصبات کی ایک پوری دنیا غنیم کی طرح حملہ آور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مشکل ہے، یعنی چونکہ اس ہدایت کی اگر قدر کریں تو میں ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں۔ خیر و شر کا شعور آپ کے اندر موجود ہے، ایک ضمیر ہے جو ٹوکتا ہے، خواہش کہتی ہے اس کے خلاف جاؤ، جذبات کہتے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تو یہ دیکھو تمہاری وہ حس مجروح ہوگی، تمہارے وہ احساسات مجروح ہوں گے، تو آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا وطن، آپ کا مفاد، آپ کے کاروبار، یہ ساری چیزیں آپ کے گرد و پیش میں ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ محض عقلی دنیا نہیں ہے، یعنی عقل تو اپنا کام کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ بے شمار چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو ہیجان میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہ ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو سچا طالب علم بننا اسی لیے ناگزیر ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہو تو سوال یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں پھر وہ آپ کی گرد و پیش میں ہر شخص کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی آپ کو سچا طالب علم بننا ہوتا ہے۔ سچا طالب علم کون ہے؟ وہ جو اپنے باطن کی آواز کو سنے۔ باطن کی آواز ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اس کی قدر کرے۔ وہ یہ کہے کہ نہیں، مجھے حق کا سچا طالب بن کر ہی دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، یہ سچائی ہے جس کے لیے مجھے جانا ہے۔ میں سچائی کے ایک طالب کی حیثیت سے ہر پتھر کو الٹنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو اس کی اپنی خواہشات ہیں، اپنے تعصبات ہیں، وہ گرد و پیش میں موجود ہوں گے، ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنا پڑتی ہے آدمی کو۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جس وقت انسان کا رویہ قدر کرنے کا ہو جاتا ہے، یعنی وہ قدر کرنے کا رویہ اس کو اگر سادگی سے بیان کیجئے تو وہ گویا جو چیز اس کے اندر ودیت ہے اس کی روشنی کو بڑھا دیں، اس کے نتائج تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر سچی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے کیجئے نا کہ جو چیزیں ہماری خواہش سے متعلق ہوتی ہیں، اگر اس خواہش کو پورا ہونے کے اسباب گرد و پیش میں موجود ہوں تو کیسی سچی طلب پیدا ہوتی ہے ان کے لیے۔ پیاس لگی ہو تو آپ اندازہ کر لیجئے، یعنی اس کے بجھانے کا سامان موجود ہو تو ایسے کیسے آدمی لپکتا ہے اس کی جانب۔ بھوک لگی ہو، اسی طرح سے جنس کی جبلت کے تقاضے زور کر رہے ہوں اور اس کی تسکین کے سامان گرد و پیش میں موجود ہوں
تو یہ جتنی چیزیں بھی انسان کے گرد و پیش میں موجود ہوتی ہیں ان کی طرف انسان پوری طاقت سے بڑھتا ہے۔ یہی صورتحال اگر علم کے لیے پیدا ہو جائے، سچائی کے لیے پیدا ہو جائے، صداقت کے لیے پیدا ہو جائے، مجھے صحیح جگہ تک پہنچنا ہے، تو اندر تو چیز موجود ہے لیکن اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی جانب متوجہ ہوں اور آپ کا رویہ ایک طالب علم کا رویہ ہو، اور طالب علم اپنے علم کی طلب میں ہر جوخم جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر جوخم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اب چیز پانی ہے اور ہر حال میں پانی ہے تو میں جاؤں گا اس کی جانب۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی یہ رویہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کی روشنی اس کے لیے بڑھاتا، اس کے اندر مزید ہدایت کی طلب پیدا کرتا، اور اس کے نتیجے میں یعنی یہ سب آپ کریں گے، یہ انسان نے کرنا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے کرنا ہے، یہ وہ کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے اس کو بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی اب آپ پیغمبروں کی ہدایت سے فیض یاب ہوں گے۔ اگر یہ پہلی چیزیں نہیں ہیں تو کوئی پیغمبر بھی السلام ہدایت علیکم، نہیں دے سکتا۔ مجھے بالکل کوئی آواز نہیں آ رہی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور اس کے نتیجے میں انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی ہدایت سے اس کو بہرہ یاب ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ کیا کہ جو اندر ہدایت موجود تھی اس کی قدر کی، اس سے فائدہ اٹھایا، خدا کی اس نعمت کے شکر گزار ہوئے، خدا کی سنت اس کے بعد روبہ عمل ہو گئی۔ یعنی اب چونکہ آپ نے ہدایت پانے کی شرائط پوری کر دی ہیں تو اب اس نے ہدایت دینے کا عمل شروع کر دیا۔ تو وہ ہدایت دینے کا جو عمل ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ روشنی جس کی لو بڑی مدھم سی ہوتی ہے وہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے، آپ کے اندر ہدایت کی خود طلب پیدا کرتا ہے کہ اچھا میرے بندے نے اس کی قدر کی ہے تو اب میں اس کو اس جانب توجہ دلاؤں گا۔ اس کے نتیجے میں ادھر انبیاء کا پورا سلسلہ موجود ہے، تو اس ہدایت سے اب آپ کو بہرہ یاب ہونا ہے، اب آپ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ دنیا میں آپ کو پھر وہ ہدایت ملتی ہے، اس سے پھر آپ بہرہ یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے ہدایت پانے کے لیے۔ یعنی یہ اگر چیزیں نہیں ہیں تو عین ممکن ہے کہ پیغمبر کے گھر کے ساتھ آپ کی دیوار ملی ہوئی ہو اور ابو جہل اور ابو لہب ہو کے دنیا سے رخصت ہو جائے، پورا امکان ہے۔ یہ چیزیں خود انسان کو کرنی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ معاملہ نہ کریں، آپ یہ ضروری چیزیں فراہم نہ کریں، آپ کی طرف سے یہ اقدام نہ ہو اور پھر اس کے بعد کوئی پکڑے اور چور کو پکڑ کے قطب بنا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے یہی ابتلا ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، اس کے نتیجے میں یہ دوں گا۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہاں دو چیزیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، ایک وہ عمل ہے جو مجھے کرنا ہے، ایک وہ عمل ہے جو ذات خداوندی کی طرف سے ہونا ہے۔ تو جب دوسرے کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہدایت دیتا ہوں، لیکن کس کو دیتا ہوں؟ اس کو جو اس کے یہ شرائط پورے کرتا ہے۔ آگے کا معاملہ انہی کی توفیق سے ہوتا ہے، یعنی پھر وہ اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کو یہ بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں کے باطن سے یہ دعا نکلی، اہدنا الصراط المستقیم، میں نے یہ بتایا ہے البیان میں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بعثت محمدی کی دعا ہے۔ گویا پوری انسانیت اس وقت کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ مالک ایک طرف ضالین ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا بھول بھلائیاں ہیں جس میں انہوں نے پورے کے پورے مذہبی فکر کو مبتلا کر دیا ہے، دوسری طرف تیری منتخب قوم ہے یہود بنی اسرائیل، لیکن کس طرح تیرے غضب کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب راستہ بتا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو یہ سیدھا راستہ ہے پھر جس کا جواب قرآن مجید کی صورت میں ملا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا پہلے اس سورہ میں انسانیت کو زبان دی، یہ دعا انسان کی زبان پر طاری کر دی ہے، اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اہتمام کیا، یعنی ایک پیغمبر بھیجا، اپنی کتاب نازل کی، تو ہدایت دینے کا اہتمام یہ خارج میں جو نظر آتا ہے یہ بھی اسی اصول پر ہوتا ہے کہ انسانیت کی طلب ہے اس لیے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہی فرد کی سطح پر ہوتا ہے کہ میرے اندر وہ سب چیزیں ہونی چاہیے جس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائے گا۔
راستہ دکھانے کا عمل پھر وہی کرتا ہے، وہ پھر ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے صحیح راستے پر، وہ آپ کے لیے ایک ایک دیوار کو ڈھا دیتا ہے، لیکن وہ پہلا کام آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ایک میرے اندر جو کچھ خدا نے ودیت کیا ہے اس کا احساس کر کے میری طرف سے اس کی قدر افزائی ہے، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کہ وہ ہدایت کیسے دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو اس امتحان کے اندر مبتلا کر دیا گیا تو نتیجہ تو اس کا دو ہی نتیجے ہیں، یا تو ہدایت ہے یا پھر جو ہے انسان کی ایک دوسرا راستہ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مغفرت کا رول کیا ہے کہ اگر ایک انسان ساری زندگی جو ہے وہ اس امتحان میں ناکامی کی وقت پہنچی ہے اور پھر وہ مغفرت کا راستہ دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ امتحان کے نتیجے میں فرق ہوگا؟ امتحان میں مبتلا کر دیا گیا، امتحان یہ ہے کہ آپ کو گمراہی سے بچنا ہے، ہدایت پانی ہے۔ اس میں مغفرت کی سنت کیا ہے؟ مغفرت کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں ہدایت پانے میں ناکام ہو گیا یا کسی درجے میں پھسل گیا، تو اس کا کیا قانون ہے؟ یعنی یہ ایک تو چیز یہ ہے نا کہ میں نے قدر ہی نہیں کی، جب میں نے قدر نہیں کی تو پھر تو میں گمراہی کو خود اختیار کر رہا ہوں، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، تو یہ بھی ایک سنت اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ آگے زیر بحث آئے گی۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر انسان ہدایت کی قدر کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے پھر ہدایت کی روشنی ملتی ہے، تو اس میں جد و جہد نہیں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، تو وہ جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی یہ نیت اپنی ٹھیک کرے اور اس کے لیے شکر گزار ہو تو روشنی مل جاتی ہے۔ یہ جد و جہد تو یہی چیز ہے نا، یعنی یہی اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ یعنی جد و جہد تو ایک لفظ ہے، یہاں تو اصل میں اس کی تحلیل کر دی گئی ہے۔ جب میں ایک نعمت کی قدر کرتا ہوں تو قدر کرنا محض زبان سے چند الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو پا لیا، میں اس کی اہمیت سے واقف ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں۔ فائدہ اٹھانے کے لیے مجھے جد و جہد کرنی ہوگی، سعی و کاوش کرنی ہوگی۔ شکر گزار ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ میں شکر گزاری کے چند کلمات ادا کر دیتا ہوں، بلکہ جو اس کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے روشنی کو بڑھاتے ہیں اور مزید ہدایت کی طلب پیدا کرتے ہیں۔ اصل میں جس جد و جہد کا وہاں ذکر ہے وہ اس مرحلے پر آتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے طلب پیدا کر دی، اب میں پھر سعی و کاوش کروں گا، میں نکلوں گا، میں ایک طالب علم کی طرح جا کے کوشش کروں گا کہ مجھے وہ راستہ مل جائے۔ اس کے نتیجے میں پھر انبیاء علیہم السلام کی ہدایت تک انسان پہنچ جاتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک اس جگہ پہنچ جائے جہاں پہ آخری روشنی اس کو مل جائے۔ انبیاء علیہم السلام جو ہدایت لے کے آتے ہیں وہ گویا اس روشنی کا اتمام ہے، اب وہ پوری ہو گئی۔ اسی وجہ سے دیکھیے نا کہ جو تعبیریں اختیار کی ہیں، اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت تو دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس کا اتمام ہوتا ہے اس کے بعد۔ دین کی ہدایت تو اندر موجود تھی، لیکن وہ ہدایت اپنے اکمال کو پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت کے نتیجے میں، اور پھر ٹھیک اسلام جو کچھ اللہ کا پسندیدہ دین ہے انسان اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سارا عمل جب سے سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ایک نور آپ کے اندر ہے، ایک نور اس کے بعد اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وہ جو اندر کا نور ہے اگر کسی نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو بجھا دیا ہے تو پھر باہر کا نور نہیں آئے گا، وہ آ نہیں سکتا۔ تو اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے سورہ نور میں، جہاں ایمان کی تمثیل بیان کی، یعنی یہ بتایا ہے کہ اللہ پر ایمان جو ہے اسی سے یہ پورا عالم روشن ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اگر اللہ پر ایمان نہ ہو تو پھر یہ دنیا یہ ایک ظلمت کدہ ہے، پھر اس میں کہیں روشنی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان کی تمثیل ہے، یہ اللہ کی ذات کا بیان نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید نے آگے بیان کر دیا ہے، یعنی اس پر عطف کیا ہے والذین کفروا کو۔ ایمان والوں کے لیے جو ایمان آتا ہے اللہ تعالیٰ پر وہ ایسے روشنی پیدا کرتا ہے، اس کی آگے تمثیل بیان کی ہے۔ اس میں یہ کہا ہے نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی، یعنی اللہ پر ایمان جب پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں انسان اختیار کرتا ہے تو یہ روشنی پر روشنی ہوتی ہے،
ایک روشنی وہ جو آپ کے اندر ودیت کی گئی تھی، ایک یہ روشنی، اور یہ روشنی جب آتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی تمثیل وہ ہے جو سورہ نور میں بیان ہوئی، یعنی اس کے نتیجے میں پھر وہ چمکتا ہوا تارا بن جاتی ہے، پھر وہ ایک فانوس ہے، اس کا شیشہ بھی ہر لحاظ سے صاف ہے، اس کی روشنی بھی چاروں طرف پھیل رہی ہے، پھر اس کی پوری تمثیل کے اجزاء پورے ہو جاتے ہیں۔ نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی یہ اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ پھر آ گئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس کا اہل ثابت ہوتا ہے، جو اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، جس کی طرف سے شرائط پورے ہو جاتے ہیں، اس کو پھر اللہ اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، یعنی یہ ساری تمثیل کہ کیسے تمہارے اندر کی روشنی اس روشنی میں تبدیل ہوتی ہے، اللہ پر ایمان کس طرح تمہارے گرد و پیش کی کائنات کو روشن کر دیتا ہے، کس طرح ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے، کس طرح یہ ظلمت کدہ اپنی تاریکیاں پیچھے بھول جاتا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ اس کی یہ مثال ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ایسے مجھے دینی ہے روشنی، یہ اللہ کے علم پر مبنی ہے۔ اس نے تمہیں دے کے کیا بھیجا ہے، تمہاری فطرت کے تقاضے کیا ہیں، تمہیں رہنمائی کتنی درکار ہے، تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو کیا کرنا ہے، یہ اس کے علم پر مبنی ہے، اور اس کی مثال یہ ہے۔ مفسرین جو اس نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور لیتے ہیں، تو آپ اس سے مراد ہدایت کا نور لے رہے ہیں، تو یہ کیسے اس کو؟ یہ تو قرآن مجید کی تفسیر کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے یہاں چھیڑ دیا تو پھر بہت دوسری دنیاؤں میں چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی روشنی زیر بحث ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بہت سے موقعوں پر بیان کیا ہے، بتا دیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں بھی یہی بات ہے، یعنی اللہ کی روشنی جب آتی ہے تو وہ بھی نور ہے، جو پیغمبر لے کے آتے ہیں وہ بھی نور ہے۔ تو یہ نور اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ پر ایمان کی مثال ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر عطف ہوا ہے والذین کفروا کا، یعنی ایک طرف اہل ایمان ہیں وہ اس طرح سے یہ روشنی پاتے ہیں، اور ایک طرف منکرین ہیں وہ اس طرح سے تاریکی میں الجھ جاتے ہیں۔ اس پر مولانا امین احسن اصلاحی نے بڑی تفصیلی بحث تدبر قرآن میں کر دی ہے، لیکن وہ پھر تفسیر کی بحث ہے۔ فی الحال تو یہ بتانا مقصود ہے کہ نور علی نور کا مطلب کیا ہے، یعنی ایک نور جو آپ کے اندر موجود تھا، ایک نور جو اللہ کی طرف سے ملا، ایک روشنی جو آپ کو دے کر بھیجا گیا تھا، ایک روشنی جو پھر اس نے آپ کی طرف سے اس کی قدر افزائی کے نتیجے میں آپ کو دی ہے۔ اسی سے وہ ساری بحث سمجھ میں آ جائے گی جو آگے ہوگی، اور وہ بحث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد انسانی فطرت پر رکھی گئی، یعنی انسان کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مبادی رکھے ہیں وہی ہیں در حقیقت جن کو آگے بڑھا کے ان کی تفصیلات میں دین وجود میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے تحلیل کر کے یہ بتایا ہے مختلف جگہوں پر کہ دین کی پوری ہدایت کیا ہے۔ میرا ابدیت کا احساس وہ میرے اندر پایا جاتا ہے، اس کے لیے عبادات کا ایک نظام دین بنا کے دے دیتا ہے، یعنی میرے اپنے وجود کی بنیاد کیا ہے، کیا میں اس کائنات کا آقا ہوں، کیا میں خود وجود میں آ گیا ہوں، کیا میں اس دنیا کے اندر بے مہار بھیجا گیا ہوں؟ نہیں، میرے اندر جو ابدیت کا احساس اور شعور رکھا گیا ہے، جیسے ہی اس کو الفاظ ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک فطری داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا سر اب کسی معبود کے سامنے جھکنا چاہیے، میں کسی سے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں مناجات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی احتیاجات اس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے باطن کا تقاضا ہے، اور پھر اس کے بعد عبادات کے لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ میرے اندر صاف اور ناصاف کا شعور ہے، طہارت کے تمام احکام اسی پر مبنی ہیں، تطہیر بدن کے۔ میرے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں طیب اور خبیث کا احساس موجود ہے، اس کی آگے تفصیلات ہیں جو پھر دین میں بتائی جاتی ہیں، اور مشتبہات میں اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ میرے اندر معروف اور منکر کا احساس موجود ہے۔ یہ دین کی بنیادیں ہیں، ابدیت کا احساس، صاف اور ناصاف کا احساس، طیب اور خبیث کا فرق، یہ میری فطرت ہے، اور معروف اور منکر، اس کے اوپر پوری کی پوری شریعت اور پورا کا پورا دین کھڑا ہے۔ میں اس روشنی کا احساس نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سے لوگ
صفائی کے معاملے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسی کو بنا بیٹھے ہیں کہ اب انہوں نے خاک آلودی ہو کے رہنا ہے، غلاظتی اپنے اوپر ڈالنی ہے. تو یہ چیز فطرت سے انحراف کی صورت میں سامنے آتی ہے. لیکن بحیثیت مجموعی انسان صاف اور ناصاف کا بڑا پاکیزہ شعور رکھتے ہیں، پوری دنیا میں رکھتے ہیں، عالمگیر سطح پہ رکھتے ہیں، طیب اور خبیث کا شعور رکھتے ہیں. کہیں کہیں اس سے انحراف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں یہ چیزیں ودیت کر چکا ہے. اصل میں عالمگیر سطح پر اسی کا ظہور ہو رہا ہے. دنیا میں ہم انسان کی حیثیت سے جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں اسی احساس کا شعور ہوتا ہے. اس کو جس وقت قاعدے ضابطے میں لا کر متعین کر دیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات طے ہو جاتی ہیں اور پیغمبر آ کے ان کو متعین کر دیتے ہیں، تو پورا کا پورا دین وجود میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ اس کتاب کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں ودیت فرمائی ہے، یعنی میرے اندر موجود ہے. میں جیسے ہی اس کی قدر کا وہ روشنی مجھے دی گئی ہے، میں جیسے ہی اس کی قدر کرتا ہوں تو اب روشنی اوپر سے آتی ہے، نور علی نور. اور اللہ اس نور کی طرف، یعنی ایک نور وہ تھا جو میرے اندر ودیت تھا، ایک نور وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اب ملنا ہے مجھے. اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی نعمت ہے جو پھر مجھے ملے گی، اس سے اتمام نعمت ہونا ہے. نعمت مجھے دی گئی تھی، اس نعمت کو اپنے تمام پر پہنچنا ہے، اپنے کمال پر پہنچنا ہے. یہ جو فرمایا نا یتم نعمت ہو، اپنی نعمت کو پورا کرے. یعنی اگر آپ اس لفظ کی تحلیل کیجئے تو گویا وہ جو تھوڑی سی اندر دے دی گئی تھی یا جو اپنے مبادی کے لحاظ سے اندر دی گئی تھی اس کو کھولنا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کھولنے کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ ایک سنت اللہ ہے جس کے تحت ہوتا ہے. تو اللہ پھر ہدایت بخشتا ہے لیکن جس کو چاہتا ہے، اور اس کے چاہنے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا علم. تو آیت ختم کہاں کی ہے؟ واللہ بکل شیء علیم. اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ تم اس نور کے قدردان ہو، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ نور پھر تمہیں ملنا شروع ہوتا ہے. دوسری جگہ بیان کیا ہے سورہ محمد میں، یہ سورہ نور ہے، 24ویں سورہ ہے، اس کی 35 آیت تھی یہ. اس کے بعد سورہ محمد ہے، 47ویں سورہ ہے اور اس کی 17 نمبر آیت ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم. اس کے برخلاف جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی ہے، ان کی ہدایت اس قرآن سے اللہ نے اور بڑھا دی. یعنی ہدایت کی راہ یہاں کون زیر بحث ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ فطرت کی ہدایت تھی، پھر اس ہدایت کے بعد جو ان کو ان کی میراث میں ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے، ان کے علماء کے ذریعے سے ہدایت ملی، انہوں نے اس کو اختیار کیا. تو جب وہ ایک راستے کے اوپر چل رہے تھے تو قرآن آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر قرآن مجید کو لپک کر لیا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. یعنی جس وقت جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس سے مماثل حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو کبھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. لیکن اگر پہلے سے آپ گریز اور فرار کا راستہ اختیار کر چکے ہیں تو پھر راہ نہیں ملے گی. تو اس قرآن سے اللہ نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. یعنی ایک ہدایت اندر موجود تھی، ایک راستہ وہ اختیار کر چکے ہوئے تھے، اللہ نے قرآن مجید نازل کر کے اسے اور بڑھا دیا. تو یہ سنت اللہ ہے، اور ان کے حصے کی پرہیزگاری انہیں عطا فرما دی، ان کے حصے کی. وآتاہم تقواہم، یعنی ہر آدمی جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کا احساس رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے ایک مقرر حصہ ہے کہ اس احساس کے بعد ملنا ہے اسے. جو اس نعمت کا شعور رکھتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کے مطابق طے ہے کہ اتنی قدر افزائی اس نے کی ہے، اب اتنی نعمت اس کو اور ملنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ دین کی ہدایت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقویٰ، کہ انسان اپنے آپ کو ان حدود کے اندر لانا سیکھ لے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینے کے لیے مقرر کر دی. یعنی اگر ابدیت کا احساس دیا ہے تو ابدیت کا ظہور کن چیزوں میں ہونا چاہیے وہ سیکھ لے. اگر صفائی کا احساس دیا ہے، پاکیزگی کا احساس دیا ہے، تو وہ بدن میں کیسے حاصل کرنی ہے اس کی تفصیلات بتا دے. اگر طیب اور خبیث کا شعور دیا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں مزید رہنمائی فرما کے اس کو متعین کر دے. معروف منکر کا شعور دیا ہے تو یہ بتا دے کہ اخلاق کے حدود کہاں تک جائیں گے اور اس سے متعلق اپنے قانون کو واضح کر دے. تو ایک چیز آپ کو دے دی گئی ہے، اس کے اوپر ایک کثر تعمیر ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد تمہیں فراہم کرنی ہے، عمارت مجھے بنانی ہے، لیکن بنے گی اس بنیاد کے اوپر. اگر وہ بنیاد موجود نہیں ہے
تو پھر یہ سنت اللہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں قرآن مجید میں، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ بنیادی تقاضا ہی نہیں پورا کیا، وہ بنیادی نہیں بنائی، وہ طلب ہی نہیں پیدا کی، اس کے لیے تیاری نہیں ہوئے، تو ان کو کہاں سے مل جائے گی؟ تو یہ بحث ابھی جاری ہے، اس کے بعد ہم اگلی نشست میں اس کی کچھ توضیحات کریں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر